جو بزرگ تھے وہ مواہد تھے، اور کہ یہاں پر قائد اعظم بھی آ کر ٹھہرے تھے. رات انہوں نے بسر وہیں کی تھی. نانا کے جو والد ہیں ان کا قرآن پاک میرے پاس موجود ہے، جن سند پڑھی ہے جو کہ ہمیں شجاع ثانی نے دی تھی، جو بھی علاقہ پکڑ لیں وہ ہمارا ہوگا. شاہ شجاع جو تھے ان کے بھی نانا تھے. شاہ شجاع کی بیٹی سے شادی کی تھی. ان کے گھر کو اٹیک کیا گیا. شکردرہ کے نواب تھے، اور پشاور میں انہوں نے ایک پارسی تھے ڈاکٹر جمشید گائے آف پشاور. عبد الاسحاق واز دا چیف قاضی آف ہرات کہ میرے بیٹے کے ساتھ جو تم نے کرنا ہے کرو، میرے پاس نہیں بھیجنا. ہی واز ایکسیپشنلی انٹیلیجنٹ پرسن. یہ بھی 17 زبانوں کے ماہر تھے. اچھا بخاری صاحب، اس محلے سے جو تحریک پاکستان کے حوالے سے جو آوازیں اٹھی ہیں، جو لوگ نکلے ہیں، جو تحریک یہاں سے چلی ہے، تھوڑی سی اس پہ بات کریں. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ آزاد ہوتا ہے، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے. میں نے اسی طرح آپ کو بتایا کہ میرے جو بزرگ تھے وہ مواہد تھے. وہ سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی فرقہ بندی پہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے. ٹھیک. اور اللہ کے ساتھ ہی ان کی لگن تھی. اچھا، اس محلے میں ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے اور کہ یہاں پر قائد اعظم بھی آ کر ٹھہرے تھے. جی، تھوڑا سا اس کے بتا دیں. وہ تو یہی اپنے سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان کے گھر میں آ کے ٹھہرے تھے. اچھا. اور پھر ہمارے گھر بھی تشریف لائے، جو کہ قاضی یہ اپنے سید لال بادشاہ صاحب کا گھر تھا، یہاں بھی تشریف لائے. لیکن وہ رات انہوں نے بسر وہیں کی تھی، سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان کے گھر میں. اچھا. اور وہ اس کو پریزرو کرنا چاہیے تھا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہمیں یہ جو چیزیں ہیں ان کو پریزرو کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. میں نے آپ کو شاید ابھی اپنی کتابیں دکھائیں. جی بالکل، بڑے نایاب ہینڈ ریٹن ہے 200-250 میرے بزرگوں کی، ہے نا. میرے نانا کے جو والد ہیں ان کا قرآن پاک میرے پاس موجود ہے، جن پہ ان کے ہینڈ ریٹن حاشیے ہیں، ان کا دستخط ہے. تو یہ میری ایک کوشش ہے کہ میں اس کو پریزرو کروں. نہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت طریقے سے اب تک اپنی کوشش میں سمجھتا ہوں آپ بڑے کامیاب ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں یہ اوپر ایک سند پڑھی ہے جو کہ ہمیں شجاع ثانی نے دی تھی کہ ہم ادھر دریائے سندھ کے کنارے کنارے جو بھی علاقہ پکڑ لیں وہ ہمارا ہوگا. اچھا. اور اب ملکیت ہوگا، اور ہمیں سند افتخار عطا کی ہے. یہ ادھر سامنے لگی ہوئی ہے. اچھا، ابھی بخاری صاحب آپ نے شاہ شجاع ثانی کا ذکر کیا ہے. جی. تو میری جہاں تک معلومات ہے تو یہ آپ کے بزرگوں میں بھی آتے ہیں. جی، شاہ شجاع جو تھے وہ میرے جو نانا کے والد تھے قاضی محمود خان، ان کے بھی نانا تھے شاہ شجاع. اچھا. کیونکہ ان کے جو والد تھے عبد الکریم، انہوں نے شاہ شجاع کی بیٹی سے شادی کی تھی. اچھا. اور کابل مقیم تھے. تو ابھی یہ سیاسی بات ہو جائے گی کہ یہ علاقہ جو تھا وہ ہندوستان پاکستان کے علاوہ افغانستان کا بھی حصہ تھا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جو افغانستان کا ایک کلیم ہے کہ یہ علاقہ میرا تھا اور میرے ساتھ فیصلہ کیا جائے. تو یہ اس سیاست میں تو میں نہیں پڑھتا، لیکن یہ لوگ وہیں تھے. ٹھیک. جب ان کے گھر کو اٹیک کیا گیا اور سب کو قتل کر دیا گیا تو عبد الکریم یہاں تھے، شکردرہ کے نواب تھے. اچھا. اور عبد الرحمن جو تھے وہ کوہاٹ کے نواب تھے. اس کا ذکر جو ہے وہ ہمارے ایک چچا تھے ہانگ کانگ میں، سید داؤد شاہ بخاری جلالی. اچھا. ہے نا جی. انہوں نے اپنی ایک شجرہ چھاپا ہوا ہے، اس میں تفصیل ہے. ٹھیک. وہ اگر آپ کہیں گے تو میں کبھی آپ کو دے دوں گا. ٹھیک. تو ان کو
قاضی محمود خان کو ان کی نینی جو تھی جو اس نے پالنے والی تھی، اس نے اپنی ایک یہ کھجور کی بنی ہوئی ٹوکری میں ڈالا اور ان کے ہیرے جواہرات اور وہ لے کے آ گئیں پشاور. اور پشاور میں انہوں نے ایک پارسی تھے، ان کا نام میں شاید آپ کو بتا دوں، ان کے پاس ان کو چھوڑ دیا. اچھا. یہ میرے کزن ہے جمشید گائے، ڈاکٹر جمشید گائے آف پشاور. اچھا. along with jewelry and other precious items that Mahmud Khan Naini smuggled in laundry basket along with Mahmud. اور عبد الرحمان had 4 brothers جس میں ایک عبد الودود ہے جو کہ بغداد میں سیٹل ہیں. اچھا. اور عبد الاسحاق was the chief qazi of Herat. And Abdul Karim migrated from Ghazni in 1830 and settled in village Shakardara which came in Kohad district. ٹھیک. تو یہ جو ہے قاضی عبد الکریم نے اس وقت جمشید گائے کو کہا کہ اس کے میرے بیٹے کے ساتھ جو تم نے کرنا ہے کرو، میرے پاس نہیں بھیجنا. ٹھیک. کیونکہ وہ اس دشمنی میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے جو کہ ان کی افریدیوں کے ساتھ چل رہی تھی شاید. اچھا. تو یہ جب ادھر آ گئے تو ڈاکٹر جمشید گائے نے ان کو ایز سنی مسلم، ہی واز پارسی، ان کو ریز کیا. تو قاضی محمود خان بہت انٹیلیجنٹ تھے، ہی واز ایکسیپشنلی انٹیلیجنٹ پرسن. اور اسی طرح میرے نانا جو تھے قاضی عبد الولی خان، یہ بھی 17 زبانوں کے ماہر تھے. تو اسی طرح جو قاضی محمود خان سے انہوں نے انہیریٹ کیا. اور لوہے خان کے اوپر مضمون بھی ایک لکھا ہوا ہے قمر عباس کی کسی کتاب میں. جی بالکل ہے، عظیم پشاوری سپوت، وہ ان کے کالم بھی چھپتے تھے جسے بعد میں گندارن کو اکیڈمی نے چھاپا. زبانوں کے بہت ماہر تھے. اسٹاف کالج کوئٹہ میں فرسٹ انڈین انسٹرکٹر تھے. رانی آف بھوپال کے پاس ڈیفینس سیکرٹری ہو گئے. یہ گھر جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس وقت استبل تھا، حکمران ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے قاضی. بیسیکلی آوان ہے جو نانا تھے وہ رئیس تعلیم تھے. پورا ایک وفد آیا تھا افغانستان سے، لوہے خان اور غیرت نشان. جی. یہ افغانستان کے 2 سب سے بڑے سول اینڈ ملٹری اعزازات ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے انگریزوں کو شکست دی. ڈیڈ باڈی لے کے جانا چاہتا تھا افغانستان کے، ہے نا، 200 کنال زمین. اور وہ پھر سردار داؤد کا خط یہاں تھا میرے پاس.